دوستو یہ دنیا کے وہ 5 مشہور شہر یا بستیاں ہیں کہ جن کے سامنے کسی دور میں دنیا میں کوئی ٹک نہیں پاتا تھا۔ مطلب چاہے امیری ہو، خوبصورتی ہو، طاقت ہو، ہر معاملے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ لیکن پھر جب ایک بار کسی نہ کسی وجہ سے یہ قدرت کے قہر کا شکار بنے تو پھر اس طرح سے تباہ و برباد ہوئے کہ اتہاس میں صرف عبرت کا نشان بن کر رہ گئے۔ دنیا میں کوئی بھی ان کا نام لینے والا نہ رہا، اور اگر نام لیا بھی تو صرف اور صرف قہر اور تباہ و بربادی کی مثال دینے کے لیے لیا۔ ہماری اس لسٹ میں پہلے نمبر پر نام آتا ہے پورٹ رائل کا۔ دوستو یہ آج کے دور کے امریکہ کے نیچے موجود جو کیریبین سی ہے، وہاں پر سمندری لٹیروں کی ایک مشہور بستی ہوا کرتی تھی۔ سمندری لٹیرے عام طور پر یہاں پر اپنی لوٹ کا سامان اور جو غلام وغیرہ ہوا کرتے تھے ان کو لا کر رکھا کرتے تھے۔ اب کیونکہ یہ سمندر کا ہی دور تھا، مطلب جس کا راج سمندر پر ہوا کرتا تھا اس کا راج دنیا پر ہوا کرتا تھا، تو اسی لیے سمندری لٹیروں کا بول والا ہونا تو طے بات تھی۔ سمندری لٹیروں کے دوارا اکٹھا کی گئی بے شمار دولت کی وجہ سے ہی یہ جو بستی تھی، مطلب کہ پورٹ رائل، یہ اس دور میں دنیا کا سب سے امیر شہر بن گئی تھی۔ آج کے دور میں نیو یارک جیسے امریکہ کے جو بہت سارے ایڈوانس شہر ہیں، ان شہروں میں بھی جب جھوپڑیاں ہوا کرتی تھیں، کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، اس دور میں بھی اس پورٹ رائل میں پتھر کی اونچی اونچی عمارتیں کھڑی ہوئی تھیں۔ یہاں کے بازار بھی سمندری جہازوں سے لوٹی گئی عورتوں سے بھرے پڑے تھے، اور ظاہر ہے یہاں کا سوشل سسٹم، یہاں کی تہذیب وقت کے ساتھ پوری طریقے سے برباد ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے سرعام زنا ہوا کرتے تھے اور لوٹی گئی عورتوں کو برے حالات میں سڑکوں پر یوں ہی گھمایا جاتا تھا، ان کو بری طریقے سے بیچا جاتا تھا۔ اب کیونکہ یہ پورا شہر اور اس کا پورا سسٹم ہی سمندری لوٹ پاٹ پر ڈیپینڈ تھا، تو اسی لیے چاہے اس شہر کا حکمران ہو یا باقی جو نیچے کے پد تھے، جو پوزیشنز تھیں، ان پر بیٹھنے والے لوگ ہوں، یہ سارے کے سارے سمندری لٹیرے ہی ہوا کرتے تھے۔ انہی سمندری لوٹ پاٹ کی وجہ سے اب یہ بستی ہر طرح کی برائیوں کا گڑھ بن چکی تھی۔ انہی حالات میں ہی اچانک سے ایک دن وہ وقت بھی آ گیا کہ جب حد سے زیادہ پرانی، امیر، طاقتور اور یہ خوبصورت بستی پل بھر کے اندر تباہ و برباد ہو گئی۔ ہوا یہ کہ ایک دن کی صبح سب سے پہلے تو یہاں پر ایک بھوکم مطلب کہ زلزلہ آیا، اور زلزلے کے وقت بھی حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہاں کے زیادہ تر لوگ کہ جو شراب کے نشے میں تھے، ان کو لگا کہ شاید یہ ان کے نشے کا خمار ہے، مگر اس کے بعد سمندر سے اٹھنے والی ایک لہر نے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خطرناک طوفان نے اس شہر کو، اس بستی کو ہمیشہ کے لیے سمندر میں ڈبا دیا۔ اس بستی کے کھنڈرات آج بھی اسی جگہ پر سمندر کے نیچے موجود ہیں، جہاں پر عام طور پر ایسے لوگ کہ جو سونے کو تلاش کرنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ جاتے بھی رہتے ہیں۔ آگے بڑھیں تو ہماری اس لسٹ میں اگلا نام آتا ہے پومپئی شہر کا، جو کسی دور میں اٹلی کے کنارے پر موجود ہوا کرتا تھا۔ ویسے تو یہ الگ الگ دور میں الگ الگ لوگوں کے انڈر میں رہا، مگر جب یہ رومن امپائر کے انڈر میں آیا تو اس کے بعد اس نے ترقی کی ان منزلوں کو طے کیا کہ جن کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ ایک دور میں یہ رومن امپائر میں تجارت مطلب کہ بزنس کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ ایڈوانس اتنا تھا کہ آج کے دور میں بھی دنیا میں ایسی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ اسی شہر سے شروع ہوئی تھیں، مگر پھر دھیرے دھیرے کچھ ایسا ہوا کہ شہر کی پہچان بدلنے لگی۔ مطلب اب یہ شہر یورپ اور باقی دنیا میں ایک تجارتی شہر کی بجائے سیکس ویاپار کے لیے جانا جانے لگا، خاص طور سے بروتھل، مطلب کہ وہ جگہ کہ جہاں پر لوگ پیسوں کے بدلے میں فزیکل ریلیشن بنانے کے لیے جاتے ہیں، ان کا یہ گڑھ بن چکا تھا۔ ایسی خواہشات رکھنے والے سبھی امیر اور طاقتور لوگ یورپ میں دور دور سے سفر کر کے اس علاقے میں آنے لگے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نہ صرف یہاں کی سوسائٹی ان معاملات میں پوری طریقے سے فری ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں بھی آسانی کے ساتھ اویلیبل ہیں۔ اس چیز کا ویاپار یہاں پر اتنا زیادہ پھلا پھولا کہ یہاں کے جو امیر اور طاقتور لوگ تھے وہ سبھی اس میں انوالو ہو چکے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس سے زیادہ پیسہ کسی میں بن ہی نہیں رہا تھا۔ اس شہر میں بڑے بڑے میدانوں میں غلاموں کو لڑا کر اور پھر ان کے ذریعے سے جوا کھیلنے کا رواج بھی بہت عام تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس شہر سے جڑی ہوئی چیزوں کی لسٹ بہت زیادہ لمبی ہے، جس کو ظاہر ہے اس ویڈیو میں کور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر بہت پہلے ہی ہم آلریڈی ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا بھی چکے ہیں، کہ جس کو آپ لوگ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ بس اتنا سمجھیے کہ آج سے لگ بھگ 2000 سال پہلے، مطلب کہ 79 عیسوی میں یہ شہر اس وقت پوری طریقے سے تباہ و برباد ہو گیا کہ جب ایک دن اس شہر کے بالکل پاس ہی میں موجود جو ایک آتش فشاں پہاڑ تھا وہ پوری طریقے سے پھٹ پڑا، جس نے اپنی راکھ اور لاوے کے ذریعے سے اس شہر کو بھی ایک جلتی ہوئی آگ میں بدل ڈالا، اور لگ بھگ 3 دن کے بعد جب یہ سب کچھ ختم ہوا تو یہ شہر پوری طریقے سے راکھ سے ڈھکا ہوا تھا، بلکہ اس راکھ کے نیچے اب اس شہر کو ڈھونڈ پانا بھی لگ بھگ ناممکن ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے جب وقت گزرا تو دنیا یہ بھول بھی گئی کہ اس نام کا یہاں پر کوئی شہر ہوا بھی کرتا تھا۔
मगर फिर 1500-1600 साल के बाद एक्सीडेंटली इस शहर का सबसे पहला सुराख मिला और फिर उसके बाद धीरे धीरे इस शहर से जुड़े हुए राजों से पर्दा उठता गया, जिसका सिलसिला आज भी जारी है। एक्सपर्ट्स को यहाँ से उस दौर की जो कुछ बॉडीज मिली हैं, मतलब उन लोगों की लाशें कि जो शायद उस हादसे का शिकार हुए होंगे, तो वो इस हालत में हैं कि जिनको देखकर बहुत सारे लोग अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं, तो बहुत सारे लोग शॉक हो जाते हैं, तो बहुत सारे खौफ से लरज उठते हैं। आगे बढ़ें तो दोस्तों हमारी इस लिस्ट में तीसरा नाम है सदोम एंड गुमोरा का। दोस्तों ये दोनों शहर, या आप कह सकते हैं कि ये दोनों बस्तियां भी पीछे बयान हुए शहरों की तरह ही अपने दौर में खूबसूरत, अमीर और ताकतवर हुआ करती थीं। और ये दोनों ऐसे शहर और बस्तियां हैं कि जिनका जिक्र आप लोगों को सारे ही अब्राहमिक मज़ाहिब, मतलब कि यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम की किताबों में थोड़े बहुत फ़र्क के साथ नज़र आएगा। तीनों ही रिलीजन्स में क्लियरली ये बताया गया है कि इनके ऊपर खुदा का अजाब आया था और क्यों आया था, उस बात का रीजन भी बताया गया है। दरअसल यही वो इलाका था कि जहां पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा गया था। अब अगर आप लोग इनके उस सबसे बड़े गुनाह को तलाश करने की कोशिश करेंगे कि जिस एक सबसे बड़े गुनाह की वजह से इन लोगों की बस्तियां पल भर के अंदर तबाह बर्बाद हो गई थीं, वो गुनाह सभी रिलीजियस बुक्स में दरअसल होमोसेक्सुअलिटी बताया गया है। मतलब इस बस्तियों में रहने वाले मर्दों ने अब अपनी औरतों की बजाय मर्दों के साथ ही रिश्ते बनाने शुरू कर दिए थे, या अगर आज की मॉडर्न इस्लाह में कहूँ तो एनल सेक्स करना शुरू कर दिया था। प्रॉफेट हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको बार बार आगाह किया, बार बार समझाने की कोशिश की, और जब ये लोग नहीं माने तो आखिरकार एक दिन खतरनाक आग की बारिश के जरिए से इनकी बस्तियों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। इस तरह की तबाही के मानो पहले वहाँ पर कोई रहा ही नहीं करता था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिस जगह पर ये दो मशहूर बस्तियां आबाद थीं, वो दरअसल वही जगह है कि जहां पर आज डेड सी मौजूद है। आगे बढ़ें तो दोस्तों हमारी इस लिस्ट में अब अगला नाम है बाबुल या फिर बेबीलोन का। ये कहानी उस शहर की है कि जिसको अगर तारीख का सबसे अजीम और मशहूर शहर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। हजारों साल तक पूरी दुनिया के सबसे अजीम शहर होने का ताज इसी शहर के सर पर सजा रहा था। बाबुल की दीवारें इतनी ज्यादा ताकतवर और ऊंची थीं कि कोई भी बाहरी ताकत इनको पार करना तो दूर बल्कि इसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मगर इस शहर के साथ भी प्रॉब्लम वही थी कि जब ये शहर तरक्कियों की आखिरी इंतहा तक पहुंच गया तो उसके बाद यहाँ का सोशल सिस्टम, यहाँ का पूरा माहौल खराब होता चला गया। वैसे तो बड़े लेवल पर खुलेआम जिनाकारी, कमजोरों पर जुल्म सितम, हर तरह का नशा, जुआ, हर चीज ही आम हो चुकी थी, मगर फिर भी इन तमाम चीजों के अलावा भी वो एक चीज कि जो इन तमाम में भी सबसे आगे निकल चुकी थी, जो इस पूरे इलाके पर सबसे ज्यादा गालिब आ चुकी थी, या ये भी कह सकते हैं कि जो आगे जाकर इस इलाके की तबाह बर्बादी की सबसे बड़ी वजह भी बनी थी, वो कुछ और नहीं बल्कि खतरनाक और गंदे किस्म का जादू था। ये इलाका जादू में कितना आगे निकल चुका था, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर आज भी आप लोग जादू के बारे में बात करेंगे, जादू का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे, उसके किसी भी पहलू से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपको हर जगह पर बाबुल का नाम नजर ना आए। वैसे तो आज के जब हजारों साल गुजर चुके हैं, तब भी इराक के इलाके में आपको इस अजीम शान शहर और बस्ती के खंडरात नजर आएंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स लाख कोशिशों के बावजूद भी ये बात पता लगाने में नाकामयाब साबित हुए हैं कि आखिर ऐसा अजीम शान, ताकतवर, एडवांस और अमीर शहर कि जो हजारों साल से कायम था, वो पल भर के अंदर कैसे खत्म हुआ था। आगे बढ़ें तो अब हमारी इस लिस्ट में आखिरी नाम है एटलांटिस का। बहुत सारे लोग इस शहर को एक फिक्शनल सिटी भी मानते हैं। उसकी वजह यह है कि शहर का तस्वुर पहली बार ग्रीक के एक बहुत पुराने और मशहूर फिलोसोफर प्लेटो के, जिनको आप में से बहुत सारे लोग अफलातून के नाम से जानते होंगे, उन्होंने दिया था। अफलातून ने अपनी किताब में लिखा कि 9000 साल पहले, और अगर अब हम अपने हिसाब से देखें तो 8 से 11000 साल पहले मेडिटेरियन सी के बीचों बीच एक एटलांटिस नाम का आइलैंड हुआ करता था। यहाँ के लोग काफ़ी एडवांस होने के साथ साथ खुशहाल हुआ करते थे। टेक्निकली तो ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांस थे ही, साथ ही साथ यूनिवर्स के बारे में भी इनकी नॉलेज हमसे काफ़ी ज़्यादा थी। प्लेटो के मुताबिक इसी ताकत और इन्हीं तमाम अचीवमेंट्स के नशे में चूर ये कौम अब गॉड, मतलब के खुदा की बागी हो गई थी। इन्होंने आसपास में मौजूद जितनी भी कमज़ोर और छोटी कौमें थीं, उन पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिया था। ये दुनिया भर के इलाकों पर हमला करते और वहाँ से लोगों को गुलाम बनाकर अपने इलाके में ज़बरदस्ती लेकर आते
اور اپنے یہاں لا کر ان سے محنت کروایا کرتے تھے۔ یہاں کا سوشل سسٹم بھی اب کافی خراب ہو چکا تھا اور طرح طرح کی برائیاں ان کے بیچ جنم لے چکی تھیں۔ تب آخر میں گاڈ مطلب کہ خدا نے اس بستی کے اوپر زلزلہ، سونامی، آتش فشاں تمام چیزوں کو ایک ہی وقت میں مسلط کر دیا، جس کی وجہ سے یہ اس طرح سے تباہ و برباد ہوا کہ آج تک اس کا نام و نشان ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل پاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی مینشن کیا تھا کہ بہت سارے لوگ اس کو ایک فکشنل سٹی بھی مانتے ہیں، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ آج تک اس کا کوئی فزیکل ثبوت نہیں مل سکا ہے۔ اور دنیا کے جس مشہور گریک فلاسفر نے اس شہر کے بارے میں ذکر کیا تھا، ان کا خود کا دور بھی کافی پرانا ہے اور انہوں نے بھی اس شہر کو 9000 سال پرانا بتایا تھا۔ باقی فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔